السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم ابتدا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے کر رہے ہیں۔ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، عملوا انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی پھل، من میں سے ہوتا ہے، ثمرتن پھل، کوئی پھل، رزقن رزق یعنی بطور رزق، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہ ہے جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، واتو اور انہیں دیا گیا، یہاں واو جو ہے وہ حالانکہ اس معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، وہ معنی اور ہوتا ہے عام طور پر، اور بعض اوقات باماورا ترجمے کے لحاظ سے اس کا معنی حالانکہ بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے یہ خوشخبری دینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی امت کو بتانے کا یا پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انا کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے اور کہ بھی کر سکتے ہیں، اور انا زیر کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معنی بھی بے شک ہوتا ہے۔ انا جو ہے وہ عام طور پر عبارت کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ واو کے بعد آئے یا کچھ اور لفظوں کے بعد آئے، اور انا جو ہوتا ہے وہ ابتدا میں عام طور پر آتا ہے، جیسے ہم اذان میں سنتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چلیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، یعنی ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ ایک خصوصی طور پر ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو نعمتوں پر مشتمل ہے، کہ اس طرح کی چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں وہاں عطا فرمانے والے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، یعنی دنیا میں جو چیزیں انسان بطور رزق استعمال کرتا ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں وہاں اس کو ملیں گی، لیکن دونوں میں بہت فرق ہوگا، دنیا کی چیزوں میں اور جنت کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں یعنی باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں سے ہم تیسرے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے مرکزی طور پر 3 عقائد کی بات کی ہے۔ پہلے عقیدہ توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ توحید کے بارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو ہے یہ آیات مکمل ہونے کے بعد پھر ذکر کیا گیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ۔ یہاں پر چونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے عبدنا کے طور پر، تو یہاں رسالت کا بیان ہے، اور ضمناً قرآن کریم جو ہے اس کا بیان بھی رسالت کے تحت ہی آتا ہے، اس لیے کہ کتاب آپ پر ہی نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں سے اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان لانے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تینوں عقائد یعنی ابتدا کے اندر ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ مرکزی عقائد ہیں کسی بھی مسلمان کے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو پھر کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا۔ اب یہ جو پہلے دیا گیا لفظ بولا گیا ہے وہ اتو بھی متشابہہ، وہ کہیں گے ہمیں تو وہ جو ملتا جلتا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے دیا گیا ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، اس کے اندر بیان کیا۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جنت کے ہی پھل بظاہر ایک جیسے ہوں گے، مگر ہر بار ان کا ذائقہ الگ محسوس ہوگا، یعنی ہر دفعہ کھانے پر الگ ذائقہ محسوس ہوگا۔ نمبر 2، جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقہ ان سے مختلف ہوگا۔ اب اگر ہم خلاصے کے طور پر یہاں بات کریں کہ یہاں تک قرآن کریم کے بیان کردہ 3 مرکزی عقائد کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی صفات کاملہ کو ذات کے لحاظ سے اور صفات کاملہ کے لحاظ سے اکیلا اور یکتا مانیں گے۔ یہ یکتا کا جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی گہرائی پائی جاتی ہے اردو کے لحاظ سے، کہ اس کے اندر کوئی دوسرا ہونے کا شک شبہ نہیں پڑتا، اکیلا اور یکتا مانیں گے، اور سابقہ تمام رسولوں کو علیہم السلام کو سچا ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے قائم ہونے پر ایمان رکھیں گے۔ ان کے لیے آخرت کی زندگی بہت آرام دہ ہوگی، جس کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آخرت کا عقیدہ یعنی آخرت کے آنے کا، قیامت کے قائم ہونے کا اور حساب و کتاب کا، یہ عقیدہ انسان کی سیرت پر، انسان کے کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو اس کی دنیا کی زندگی زیادہ تر تابعداری کی طرف ہی جائے گی۔ وہ زیادہ تر تابعدار بن کر زندگی گزارے گا، بحیثیت انسان کبھی اس سے کوتاہی ہوگی۔ اور جتنا جتنا یہ عقیدہ انسان کے اندر سے کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی بھول بھلائیوں کے اندر وہ مگن ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کو ہی بعض اوقات سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس کی مثالیں
قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں قرآن کریم کی، چونکہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر جو راستہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، راستے کی دعا مانگی تھی، ہدایت کی دعا مانگی تھی، اس کے جواب میں کہا گیا تھا ذالک الکتاب۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ ساری کی ساری وہ ہدایت کا راستہ دکھائے گی۔ تو ہدایت کا راستہ واضح کب ہوگا؟ جب ماننے والے نہ ماننے والے ان دونوں کی ان دونوں کے اندر جو بھی باتیں پائی جاتی ہیں اچھی یا بری، ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا جائے گا۔ بروں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بیان کیے جائیں گے، خواہ وہ قوم کی شکل میں ہوں، خواہ وہ انفرادی شکل میں ہوں، خواہ وہ اجتماعی شکل میں ہوں، اور جو فرما بردار رہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فتح و نصرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو فتح عطا فرمائی، بھلے تعداد میں وہ تھوڑی تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گی، اس لیے ہمیں کم از کم یہاں پر یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے جتنی بھی باتیں اب آئیں گی وہ اس کی تفصیلات کے اندر کسی نہ کسی انداز میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔